بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ ہمارا نبی سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جب آئے اعلان نبوت کیا، فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ تو ماننے والوں نے مانا مگر موت کسی نے نہیں مانگی۔ فرمایا کہ جس نے بھی مجھے رسول مانا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، اس کی طرف سے حکم آیا ہے کہ نماز پڑھو، یہ واجب ہے۔ اگر حکم کا انکار کرو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ نماز پڑھی مگر موت کسی نے نہیں مانگی۔ فرمایا کہ حکم آیا ہے ہجرت کرو، اپنے وطن کو چھوڑو، یہ واجب ہے، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ ہجرت کی مگر موت نہیں مانگی۔ پھر فرمایا کہ جہاد کرو، یہ واجب ہے، حکم آیا ہے، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ جہاد کیا، موت نہیں مانگی۔ پھر کہا کہ روزہ رکھو، حکم آیا ہے، یہ واجب ہے، نہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ روزہ رکھا، موت کسی نے نہیں مانگی۔ پھر کہا کہ حج کرو، حکم آیا ہے، اگر حج نہیں کرو گے تو جنت نہیں ملے گی، یہ واجب ہے۔ حج کیا مگر موت کسی نے نہیں مانگی۔ اب آخری حکم آیا کہ علی کو مولا مانو، یہ لازم ہے، نہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ ایک نے نہیں، دو نے نہیں، تین نے نہیں، کافی منافقوں نے کہا کاش اس وقت مر جاتے جب تجھے ہم نے رسول مانا، تو جان چھوٹ جاتی علی کی ولایت سے۔ کاش ہم اس وقت مر جاتے جب ہجرت کا حکم آیا تھا، کاش ہم اس وقت مر جاتے جب جہاد کا حکم آیا تھا، کسی جنگ میں مر جاتے، علی کی ولایت سے جان چھوٹ جاتی۔ اب دیکھیں، نماز پڑھ لی، موت نہیں مانگی، روزہ رکھا، موت نہیں مانگی، اپنے باپ دادے کے وطن کو چھوڑ کر کے ہجرت کی، موت نہیں مانگی، جہاد کیا، مرے مارے زخم کھائے مگر موت نہیں مانگی، حج کیا، اپنے پیارے پیارے بال منڈوائے مگر موت نہیں مانگی۔ جب علی کی بات آئی تو ایک نے نہیں، دو نے نہیں، کتنوں نے کہا کہ کاش ہم پہلے مر جاتے، علی کی ولایت کا اعلان نہ سنتے اور علی کو مولا نہ ماننا پڑتا، علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنی پڑتی۔ اتنی دشمنی، اور آج تک مولا علی کی ولایت سے دشمنی جاری ہے۔ ایک کتاب ہے سوگ نامہ پیمبر، 900 داستان از مصائب رسول کریم، یعنی اس کتاب میں حضور پاک کے مصیبتوں کے 9 سے داستان ہیں۔ اس کی داستان نمبر 110 میں رسول کی حدیث ہے۔ رسول نے فرمایا کہ اتنی اذیت مجھے مکے کے کافروں نے نہیں دی ہے جتنی اذیت اعلان ولایت کے بعد 2 ماہ میں مجھے مسلمانوں نے دی ہے۔ جب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو مسلمانوں سے رسول کو اذیت پہنچی ہے، اتنی کافروں سے نہیں پہنچی ہے، یہ خود رسول فرما رہے ہیں۔ اور اب تک ولایت علی سے دشمنی جاری ہے۔ آج تک تم سے مولوی نے جھوٹ بولا ہے کہ بلاول توتلا تھا، اس کی لہجے میں لکنت تھی، اس لیے صحابہ اعتراض کرتے تھے کہ بلال آزان نہ دے۔ اب یہ بات عقل تسلیم کرتا ہے؟ آج بھی کوئی شخص جاتا ہے کربلا حسین کی زری کو ہاتھ لگاتا ہے تو لنگڑے کو ٹانگیں مل جاتی ہے، نابین کو آنکھیں مل جاتی ہیں، گونگے کو زبان مل جاتی ہے۔ اور جس بلال نے اتنی زندگی بطول کے دہلیز پہ سجدہ کیا ہو، اے خیرات میں بی بی نے اس کو زبان نہ دی ہو، تو یہ توحید کی توہین ہے۔ مجھے چادر زہرا کی قسم ہے، بلال کے لہجے میں لکنت نہیں تھی، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ آذان میں علی ولی اللہ کی گواہی دیتا تھا، اس کا جرم علی کی ولایت تھا۔ تو علی کی ولایت سے اتنی دشمنی آخر کیوں چھپائی گئی وہ سچائی جس کو 95% مسلمان نہیں جانتے، جس کو مذہبی چادر سے ڈھانک دیا گیا ہے؟ اگر یہ سچائی ظاہر ہو جائے تو
काफ़ी कसीर लोगों की दुकान बंद हो जाती है, उनके नकाब उठ जाते हैं। ये जो हर वक्त मौलवियों ने नमाज 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 का नारा लगा के रखा है ना, ये नमाज से मोहब्बत नहीं है, ये आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं, आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं। ये खारजों का नारा है, नमाज उन्होंने लगाया था। ये तो शिमर ने भी कहा था जल्दी करो, हुसैन को कत्ल करो, मुझे नमाज पढ़नी है। अब हुसैन को कत्ल करके क्या नमाज पढ़ेगा, अली से दुश्मनी करके क्या नमाज पढ़ेगा। खारजों ने नारा लगाया था ये। उन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई, कहा कि हमें रसूल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कुरान है, नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, तलावत करते रहेंगे। रसूल के पास जाते हैं, वो तो करता है अली की बात, अली तो हमें सुनना ही नहीं। अब रसूल के पास वही आती है, कुरान पढ़ें, रसूल के पास वही आई, इस मस्जिद को गिरा दो। मुझे ऐसी तलावत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी नमाज नहीं चाहिए जो अली की दुश्मनी में पढ़ी जाए। इमाम मूसा काज़म की हदीस है, किताब का नाम है सल्लू अहलल बैत। इमाम मूसा काज़म फरमाते हैं जब भी विलायत का मुनकर नमाज पढ़ता है उसी वक्त उस पर अल्लाह लानत करता है। बेशक नमाज पढ़ो, जितना जी चाहे पढ़ो, सारा दिन पढ़ते रहो, मगर इस नमाज को अली की विलायत के मुकाबले में न लाओ, अली की ज़िद में किसी चीज़ को न लाओ। तौहीद को अली से क्यों लड़ाते हो? क्या अली तौहीद से जुदा है तुम्हारे नज़रों में? कितना मौलवी आपसे झूठ बोलता है कि सबसे बड़ी इबादत नमाज है। भाई कुरान कहाँ का क्या कहता है? आप पढ़ें कुरान, सूरह अनकबूत को पढ़ें, अल्लाह कहता है वल ज़िक्रुल्लाह अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह का ज़िक्र है। और रसूल क्या फरमाते हैं? ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपने मजलसों में अली का ज़िक्र करो। ये क्यों नहीं कहा अपने मजलसों में नमाज की तारीफ़ करो? नहीं कहा। रसूल कहता है अपने मजलसों में अली का ज़िक्र करो। और आज का मौलवी क्या कर रहा है? नमाज 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 नमाज, अली की तो बात ही नहीं करता, मौला अली का फ़ज़ाइल ही नहीं पढ़ता, और जो पढ़ता है उस पे फतवे आ जाते हैं, ये गाली है, निसोरी है, राफसी है। और ख़ुद मेरे मुर्शद सकी लाल शाहबाज कलंदर पे फतवे आए। मुर्शद पाक इस दुख का इजहार करके फरमाते हैं कम ब्रश कम तरीन ज़ुल्फ़कार मन, बाकज़ खारजी न दारम मन, चूँ नुसैरी के नाम दारम मन, अली वलीउल आशकारम मन। मैं कंबर की तरह अली की तलवार हूँ और किसी खारजी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अली की विलायत की बात करता हूँ, लोग कहते हैं तू निसोरी है। यही हालत हमसे भी है, तुमसे भी है। पूरा कुरान जाके पढ़ लो, कहीं मुझे दिखाओ कि शैतान ने अल्लाह को ये चैलेंज दिया हो कि मैं लोगों को नमाज पढ़ने नहीं दूंगा। पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलता कि शैतान ने ये कहा हो कि मैं लोगों को नमाज पढ़ने नहीं दूंगा, नहीं कहा। पूरा कुरान जाके पढ़ो, कहीं भी शैतान ने अल्लाह को ये चैलेंज नहीं दिया है कि मैं लोगों को तलावत करने नहीं दूंगा, नहीं कहा। पूरे कुरान में कहीं दिखाओ कि शैतान ने कहा हो कि मैं लोगों को रोज़े रखने नहीं दूंगा, नहीं कहा। पूरे कुरान में जा कर के देखो शैतान ने ये कहा हो कि मैं लोगों को हज करने नहीं दूंगा, नहीं कहा। शैतान ने फ़कत और फ़कत अल्लाह को एक चैलेंज दिया है। जब अल्लाह ने अपनी दरबार से धिक्के दे करके निकाला तो शैतान अल्लाह के सामने खड़ा होकर के क्या कहने लगा? सूरह एराफ को पढ़ना, काल फबे मा अगवैतनी ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तूने मुझे अपनी दरबार से नाउम्मीद करके निकाला है, मैं सिरात मुस्तकीम पे बैठूंगा। सवाल किया गया रसूल से, क्या है सिरात मुस्तकीम? अबू बकर साहब ने पूछा था, 9 बार सवाल किया था, रसूल ने जवाब नहीं दिया। 10वीं बार रसूल ने खुद फरमाया अब उठ करके सवाल करो, क्योंकि अब मस्जिद में अली आ गए थे। जब अली आए तो हुजूर पाक सारे का सारा मौला अली की तरफ मुड़ करके कहने लगे हाजा सिरात मुस्तकीम, ये है सिरात मुस्तकीम। तो शैतान ने क्या चैलेंज दिया है? मैं लोगों को सिरात मुस्तकीम से बहकाऊंगा, इस रास्ते पे बैठूंगा, अली से दूर करूंगा। ये बड़ा कमीना है। शैतान मेन स्विच बंद करता है कि पावर ही ख़त्म हो जाए, अली से कट जाए, पढ़ते रहें, नमाज रखते रहें, रोज़े करते रहें, हज करते रहें, कुरान की तलावतें, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, जाएगा जहन्नम में। जो मेन चीज़ है, जो काम की चीज़ है, उसको तो छुपाया जाता है।
اب جس سے ہم پوچھتے ہیں ولایت کا پتہ ہو، وہ کہتے ہیں کیا ہے ولایت؟ 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ولایت کیا ہے۔ کسی ولی کے پاس جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ولایت ہے، اب مولویوں نے چھپا کے رکھا ہے۔ اب ولی کے آستانے پر جانے سے بھی فتوے دیتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ایسا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ولی کے پاس جائے گا تو راز کھل جائے گا، ولایت کا پتہ چل جائے گا۔ اب مولا علی کی ولایت کے مقابل کوئی بھی چیز آ جائے، خدا کی قسم خدا قبول نہیں کرتا ہے، چاہے اللہ کی نماز کو لاؤ، اللہ کے قرآن کو لاؤ، حج کو لاؤ، زکوٰۃ کو لاؤ، کسی بھی چیز کو لاؤ، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے جو ولایت علی کی ضد میں آئے۔ جابر جعفری نے پوچھا تھا امام محمد باقر سے، مولا کیا آپ علی کی طرح امام نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں۔ مولا کیا آپ علی کی طرح حجت نہیں؟ کہا ہوں۔ کہا مولا کیا آپ علی جتنے معصوم نہیں؟ کہا ہوں۔ کہا مولا پھر وجہ کیا ہے؟ آپ علی کی ولایت کی بات زیادہ کرتے ہیں اور اپنی بات کم کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا اے جابر، اگر میں علی کی ولایت پہ نہ رہوں تو میری نماز مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، میرا روزہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، میرا حج مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اب جب ایک امام کو ولایت علی کے بغیر کوئی عبادت فائدہ نہیں دے سکتی ہے، ایک امام کے لیے علی کی ولایت اتنی ضروری ہے، تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ تو کیوں چھپایا گیا اس ولایت علی کو؟ آج جو ولایت کا نعرہ لگانے والے ہیں اس کو بھی حقیقتاً پتہ نہیں ہے کہ ولایت کہتے کس کو ہے اور کس نے چھپایا ہے۔ میں قسم کھا کر کے کہوں گا مولویوں نے چھپایا ہے، کیونکہ ان کے پردے اٹھتے ہیں، ان کے نقاب اٹھتے ہیں، ان کے دکان بند ہوتے ہیں اگر ولایت علی کی بات کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ شب معراج اللہ نے کہا میں نے سنا، اللہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں علی میرا ولی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی میرا ولی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی میرا ولی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، میں نے حیران ہو کے پوچھا پروردگار تجھے گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا زمین پہ جا کر کے علی کے کان میں بشارت دینا اور کہنا اگر کچھ حرامی تیری ولایت کے منکر آئیں تو کیا ہوا، میں اللہ تو تیری ولایت کی گواہی دیتا ہوں۔ اب جب اللہ پر علی کی ولایت کی گواہی واجب ہے جو دے رہا ہے، تم کیوں چھپاتے ہو اس ولایت کو؟ اتنی ولایت ضروری ہے جو ایک امام کے لیے ضروری، رسول کے لیے ضروری، اللہ کے لیے ضروری ہے۔ رسول کو کہہ رہا ہے اللہ، قرآن پڑھیں، سورہ مائدہ کو پڑھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ چیز جو ہم نے تیرے اوپر نازل کی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تیری رسالت کام کی نہیں، ولایت علی کے بغیر رسول کی تبلیغ کام کی نہیں۔ سارا قرآن پہنچا چکا، سب کچھ پہنچا چکا ہے۔ تو میرے دوستو اس ولایت علی کو سمجھو اور اس ولایت علی کے ذریعے سے معرفت حاصل کرو۔ یہی چیز ہے، سوال کرے گا سب سے پہلے سرکار زمانہ آ کر کے، کون بنے گا میرا سپاہی، کون داخل ہوگا میرے لشکر میں؟ بتاؤ ولایت علی کیا ہے؟ پتہ ہے؟ جب پتہ ہوگا تو بتایا جائے گا نا۔ مولوی تو مارا جائے گا، بے شک مارا جائے گا۔ سب سے بڑا جرم تو مولوی کا ہے کہ جس نے ولایت علی کو جان کر کے چھپایا ہے۔ سادے سودی عوام کو کیا پتہ، وہ سمجھتے ہیں بڑا مولوی ہے، پڑھ کے آیا ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے، اب یہ جو کہہ رہا ہے قرآن پڑھا ہوا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ یہ سادی سودی عوام ان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اب اس عوام بیچاری کو کیا پتہ، یہ تو اندھے لوگ ہیں کہ یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اب ایک ہی اسلام میں اتنے فرقے کیا رسول نے بنائے؟ کس نے بنائے ہیں؟ مولوی نے بنائے ہیں۔ جو اصل چیز ہے اس کو تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کی بات کرتا ہے، ہر کسی نے اپنی دکان کھول کے رکھی ہے۔ تو میرے دوستو ولایت علی کو سمجھو اور ولایت علی پہ عمل کرو اور ولایت علی میں داخل ہو جاؤ۔ سرکار زمانہ آئے گا یہ چیز کام دے گی، قبر میں یہ چیز کام دے گی، قیامت میں بھی یہ چیز کام دے گی۔ اگر ولایت علی کے سوال کا جواب نہ دے سکے، ہرگز کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی